اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان منفی سوچ کا مالک ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بجائے اس کے اللہ کے آگے، اللہ کے حضور جھکے، وہ رونا دھونا لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، شکوے شکایتیں، بس یہی چیز، اور لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا تو کہیں نام نہیں آ رہا۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے جھک کے اس سے اپنا مسئلہ بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں کیوں نہ بیان کروں کہ میں پریشان ہوں۔ بس پھر جب منفی سوچ کا مالک کسی طرح پریشانیوں اور ٹینشنوں میں رہے گا تو اس کی صحت پہ بھی اثر ہوگا، مینٹلی طور پہ انسان فارغ ہو جائے گا، اور دل میں وسوسے، خیالات، الٹے سیدھے، یہ سارا کچھ، اور زندگی اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ والوں کی بھی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ ایسا انسان تو کر دیتا ہے نا۔ جب خود پازیٹیو نہیں رہنا، دوسروں کو پازیٹیو بھی نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی اسی طرف، انہیں ماحول کی طرف، اپنی سوچ کی طرف کھینچنا کہ ایسے ہی ہوگا، دوسرے بھی بیچارے پریشان۔ تو خدایا آپ لوگ انسان ہیں، ٹھیک ہے، گناہ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے، لیکن جب اللہ کی ذات سے آپ جڑ جائیں گے، ایک صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی گناہ بھی آپ کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اپنی ذات کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنی اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ، اتنا یقین کر لیں کہ منفی خیالات تو آپ کی طرف آئیں نہ آتے۔ انسان کے جو ایک پازیٹیو انسان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے ذہن میں اگر کوئی پازیٹیو آتی ہے سوچ تو وہ کیا صرف ایک سوچ سے جھٹک دیتا ہے کہ میرا اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، مجھے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں دنیا سے ڈروں؟ میں کیوں دنیا والوں سے ڈروں، ان کے رویے سے ڈروں؟ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے اتنی طاقت بھی دی ہے کہ میں اس دنیا میں رہ سکوں۔ آخر میں اس قابل تھا، اس دنیا میں رہنے کے قابل تھا تو اللہ نے مجھے بھیجنا پسند کیا نا اس دنیا میں۔ جس روح کو اللہ تعالیٰ جس قابل سمجھتا ہے اسے اس دنیا میں بھیجتا ہے نا، ایسے فضول میں تو نہیں بھیج دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان پہ اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کے تو بوجھ نہیں ڈالتا نا۔ یہ تو حقیقت ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اس کی طاقت کے حساب سے اس پہ بوجھ ڈالتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دنیا میں سب سے زیادہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات میں مثبت سوچ کو شامل کیجئے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی پر بھی اچھے اثرات ہوں گے، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی پازیٹیوٹی نظر آئے گی آپ کو، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اسی راہ پہ چل پڑیں گے۔ اگر آپ منفی سوچ کے مالک ہوں گے، آپ کی زندگی میں پریشانی، مشکلات کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آنے والا جو وقت ہے اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان کیوں لیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جس نے آپ کو یہاں تک چلایا۔ کیا آپ نے طے کیا ہوا تھا کہ میں نے کس طرح چلنا ہے اور کہاں کیسے زندگی گزار دینی ہے؟ جوانی تک آپ پہنچ گئے، یا آپ لڑکپن تک پہنچ گئے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، اور آگے سے پریشانی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، آپ کو والدین دیے، سارا کچھ دیا، تو آپ کس چیز کی پریشانی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ مانگا تھا؟ کیا یہ آپ نے مانگا تھا کہ یہ میرے حق میں لکھ دے؟ والدین تو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے تھے آپ کی قسمت میں، اور والدین کی قسمت میں اولاد لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہ انسان اللہ کی ذات یہ چھوڑ دے اپنا، اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں اور مثبت زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، ہمت کریں، پازیٹیوٹی کی طرف چلیں، وہاں کا سفر طے کریں۔ صرف بیٹھ نہیں جانا کہ اللہ نے کرنا جو کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنی ذات کو وہیں پہ منجمد نہیں کر دینا کہ رک نہیں جانا وہیں پہ۔
کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے جو کرنا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ کوشش کرتے رہیں، کوشش۔ جب آپ مثبت سوچ کے مالک ہوں گے تو آپ پازیٹیوٹی کی طرف چلیں گے، وہاں کا سفر کریں گے آپ۔ اور اگر آپ منفی سوچ کے مالک ہیں تو پھر آپ بے راہ روی کی طرف چلیں گے، غلط رستوں کی طرف چلیں گے، گناہوں کی طرف جائیں گے، اور تو کچھ نہیں ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مثبت سوچ کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ارد گرد کے ماحول میں پاکیزگی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔